اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، آیت نمبر 88۔ لا تمدن عینیک الی متعنا بہ ازواجا منہم۔ اللہ نے جو دوسروں کو عطا کیا ہے ان پر تمہاری نظریں نہ جائیں، یعنی کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کم ہیں نعمتوں میں، دنیا کی چیزوں میں، متاع زندگی میں، اور تاکہ ہم شکر گزار بندے بنیں۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل دکھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو ایمان والے ہیں تو اس کی طرف نظر رکھو، اور ان جو دنیا کی زندگی کا سامان زندگی، متاع زندگی جو دوسروں کو دے دیا گیا ہے اس کی طرف نظریں نہ رکھو، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور تمہارا دل نہ دکھے۔ یعنی انسان کو پھر حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ناشکریاں شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی شروع کر دیتا ہے، اور پھر مایوسی کرتے 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 اللہ کے اوپر الزامات تراشنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور ان لوگوں کو دیکھو جو ایمان میں پختہ ہیں، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقے پر پر تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی، یعنی کہ جو پہلے فرقے فرقے میں بٹ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آگاہ کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ یعنی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کو ٹکڑے کر دیا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی ہر اس چیز کا، یہ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سب کا سوال کا جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ آیت نمبر 92۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہارے طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اعلانیہ ہر چیز کو بتا دیا جائے، کسی قسم کا خوف نہ رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کا دل جو ہے اس کو، دل کو تسلی بھی دیں گے۔ تو یہ جو مذاق کرنے والے ہیں ان کو مذاق اڑانے دیں، اور لوگوں تک اسلام کی اور جو دین کی تبلیغ ہے وہ پہنچا دے۔ جو اللہ کافی ہے، خبردار خبر لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر موت کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان اپنی موت تک کیا کرتا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرے۔ تو اگر کسی کا دل دکھتا ہے، زیادہ تر دل انسان کا کس پر دکھتا ہے؟ جب رشتہ دار کوئی تانے، غیروں کی باتوں پر اتنا دل نہیں دکھتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہی ان کے چچا اور سارے لوگ خلاف ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوا کرتے تھے، اور رو رو کے اپنی داڑھی مبارک کو بھگا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی کہ جب یہ لوگ دل دکھایا کریں تو آپ کیا کرنے لگا کریں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جایا کریں، اور اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹا کر ادھر لے آیا کریں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو موت ہے اس تک آپ کو سکون دے دے۔ جب تک آپ کی موت قائم نہیں ہو جاتی ہے سارے لوگوں کی، تب تک اللہ کے آگے جھکے رہو، اس کے آگے سجدے کرتے رہو، اس کی تسبیحات کرتے رہو، تاکہ یہ جو باتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ باقی جو ہے تمہارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ جو اللہ سبحانہ، یہی طرز چلا آ رہا ہے، کتاب کی بات شروع ہوتی ہے اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تسبیحات پر، اپنی تعریف پر اس سورہ کو، تین جو سورہ تھی اس کو وائنڈ اپ کیا ہے۔ اب یہاں سے جو تین سورہ کا جوڑا شروع ہو رہا ہے وہ ہے سورہ نحل ہے، پھر اس کے بعد جو سورہ کہف آ رہی ہے، اور ایک اور سورہ ہے جو سورہ نحل، سورہ
بنی اسرائیل ہو گیا آئی تھنک اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ یہ 3 مکی صورتوں کا جوڑا ہے، تینوں اب یہ حجم کے لحاظ سے کافی بڑی سورہ ہیں، 100 سے اوپر آیتیں ہیں۔ یہ 3 سورہ جو پچھلی گزر چکی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، رعد اور ابراہیم اور یہ جو ہے ہجر، اور اب یہ جو مکی صورتوں کا جوڑا شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو سورہ اسراء ہے یعنی کہ بنی اسرائیل، اور سورہ کہف، ان کے اندر زوجیت والا مطلب وہ جو پیرنگ ہے وہ شامل ہے، مطلب ایک دوسرے سے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، اور یہ تھوڑی سی الگ طرز میں چلی ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل میں جو ہے تذکیر بن اعلیٰ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکیر کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور باقی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلوں کا جو ہے قصہ اور واقعات بیان کیے ہیں۔ سورہ نحل، سورہ نحل مکی سورہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس کا جو اصل مضمون ہے کہ اس وقت جو ہے نا جو حبشہ کی جو پہلی جو ہجرت تھی وہ ہو چکی تھی اس دور میں، جو آیت نمبر 41 میں بیان کیا گیا ہے، تو اس میں حبشہ کی ہجرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 106 میں یہاں پر جب مشرکان مکہ کا ظلم اور تشدد بڑھ چکا تھا اور ناقابل برداشت ہو چکی تھی ان کی جو دی ہوئی اذیتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور کچھ لوگ جو تھے اس وجہ سے برداشت جب اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے، تو اس کا کیا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یعنی کہ جب اس کے اوپر کسی بندے کے اوپر اتنا تشدد کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ کفریہ کلمات کہہ دو ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی یا تمہاری جان لے لی جائے گی، تو اس کے معاملے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پھر وہ بندہ کیا کرے۔ پھر اس کے بعد وہی ساری باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ پھر زبردست ایک قحط رہنما ہوا تھا مکہ میں، اس کا ایک اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی جو مشابہت ہے تھوڑی سورہ انعام سے کہیں کہیں جا کر ملتی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب یہ آ گیا اللہ کا فیصلہ مطلب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ روح القدس جبریل امین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے پاس ان کا میسج پہنچانا چاہے، ان کو چننا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مختص کر لیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی شرک سے بیزاری بتائی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تمہاری ہجرت کا وقت قریب آ چکا ہے، تمہیں یہ جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں اس سے نجات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس سے پچھلے اس میں بتایا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، سڑے ہوئے مٹی کے گارے سے۔ اس میں بتایا گیا ایک بوند سے پیدا کیا گیا، یعنی جو اصل آدم کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ تو مٹی ہی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو انسان کا جو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا بن گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ اب وہ سری جھگڑالو ہے، یعنی کہ انسان سخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑے کرتا ہے، یعنی کہ اپنی تخلیق کے بارے میں بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بھی جھگڑے کرتا ہے، لوگوں سے بھی جھگڑے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یہاں سے اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی صفات بتائی ہیں انسان کی کہ وہ کفار ہے، یعنی کہ اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کرتا ہے، بڑا ہی ایک تو ضعیف بتا دیا، پھر بڑا جلد باز بتا دیا گیا، پھر اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھگڑالو بھی ہے، حسیم مبین، بڑا ہی سخت جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 5، اس نے جانور پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے، یعنی کہ جو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں، چمڑے ہوتے ہیں، اور جو اون ہوتا ہے، جو ان کے بال ہوتے ہیں، ان سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، پوشاکیں بنائی جاتی ہیں، اور کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا گوشت اور پینے کے لیے ان کا دودھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔
یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ کیا-کیا نعمتیں انسان کے لیے مسخر کر رکھی ہیں، کہ وہ جانور بھی جب اسے قربان کیا جاتا ہے تو سیدھا لیٹ جاتا ہے۔ وہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم نہ دے تو وہ ہمارے قابو میں نہ آ سکے، لیکن اللہ نے جب کہ ان کو مسخر کر دیا تو وہ ہمارے لیے قربان بھی ہو جاتے ہیں، اپنی کھالیں بھی ادڑوا لیتے ہیں، اپنے بال بھی ادڑوا لیتے ہیں، دودھ بھی دے دیتے ہیں، گوشت بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بندے ان تمام نعمتوں پر غور کریں کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا-کیا نعمتیں دی ہیں، اور طرح-طرح کے دوسرے فائدے بھی تم ان سے اٹھاتے ہو، یعنی کہ سواریاں وغیرہ تم ان کو بناتے ہو اور ہل جتواتے ہو اور سارا کچھ کام ان سے لیتے ہو۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی انسان اگر خود پیدل چل پڑے تو قطعی وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو اتنے اتنے طویل سفروں کے لیے مسخر کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، یعنی بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ یعنی انسان جو اس دور میں انسان اپنے گھوڑوں پر بھی کیا کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ میرے پاس سرخ گھوڑے ہیں اور یہ گھوڑے ہیں، اور اس کے مطلب جس طریقے سے انسان آج کے دور میں کار وغیرہ خریدتے ہیں، بڑی فور ویلرز کے اوپر غرور اور فخر کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی جانوروں پہ تم کسی دور میں فخر کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ انسان کی امیر اور غنی اور مالدار ہونے کی یہ نشانی پائی جاتی تھی کہ ان کے اوپر ان کے پاس بہت سارے گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جن کے راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دیکھ لو، یہ راستے ہیں، بہت سے ٹیڑھے راستے ہیں، لیکن تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر چھانٹ کر بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو صرف اسی راستے کی پیروی کرو تاکہ مجھ تک پہنچ جاؤ۔ ٹیڑھے راستے بہت سارے ہیں، سیدھا راستہ صرف واحد ایک ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور وہ راستہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے پایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ نے سب کو آزمانا تھا کہ واقعی میں کون ایمان والا ہے اور واقعی کون اللہ کا فرما بردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے سورۃ النحل آیت نمبر سورہ نحل آیت نمبر 11۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر لگاتار اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، یعنی آفاقی نشانیاں، کہ انسان غور و فکر کرے اور اپنے انفس میں بھی، اپنے آفاق میں، یعنی چاروں طرف بھی غور کرے اور اپنی خود کی ذات میں بھی غور کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہیں جو تمہارے تابع کر دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کن چیزوں سے تمہیں فائدے پہنچا رہا ہے، اور کتنی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس سے تم فائدے اٹھاتے ہو لیکن تمہیں ان کی خبر تک نہیں ہے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی کہ رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن بھی اپنے وقت پر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات آ گئی تو پھر وہ رات ہی چلی جا رہی ہے اور وہ سورج نکلنے کو تیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جو اندازہ بیان کر دیا وہ اسی وقت پر نکلتا ہے، اور اسی وقت پر چاند نکلے گا، اسی وقت پر سورج ڈوبے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کس کے لیے کر دیا؟ ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے فائدوں کے لیے مسخر کر دیا، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔
اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنا چاہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنا دیا تھا تو کیسے بھی بنا دیتا، لیکن ہر چیز کو ایک خوبصورتی اور ایک ڈیکوریٹڈ وے میں اور بالکل ہی ornamental وے میں ساری دنیا کو سجا دیا ہے۔ کیوں سجا دیا؟ تاکہ ہماری آنکھوں کو بھی یہ چیزیں خوشگوار لگیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ہمارے خیال رکھا ہے، ساری دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنا دیا، پوری دنیا کلرفل ہے، اتنے زیادہ کلر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے اب جب ہم نئے نئے سیل لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بتایا جاتا ہے یہ اتنے ڈیفینیشن کا کیمرہ ہے، اس میں اتنی ڈیفینیشن ہے اور اتنی ہے اور یہ اتنی ہے، اور ہم دیکھیں ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ کتنے ڈیفینیشنز کو، یعنی کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو دنیا کے ہر رنگ کو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور لال ہے تو لال کے 100 شیڈز ہم دیکھ لیتے ہیں، ہرا ہے ہرے میں بھی دنیا بھر کا شیڈ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر رنگ کے اندر بھی اتنی ورائٹی رکھ دی، تو یہ ساری دنیا کو تمہارے لیے مزین بھی کر دیا تاکہ تمہارے دل بھی اس سے خوش ہوں، تمہاری آنکھیں بھی اس سے خوش ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے کاموں کے لیے، تمہارے فائدوں کے لیے، تمہارے دلوں کی مسرت کے لیے بھی اس ساری دنیا کو سجا دیا ہے۔ تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تو غور و فکر وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بھی مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے آؤ، یعنی کہ مچھلیوں کا شکار کر سکو، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہننا چاہتے ہو، یعنی کہ اس کے اندر سے ہیرے موتی، جو موتی اور زمرد اور جو روبی اور وہ سب لال و گوہر تم اس کے اندر سے نکالتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تمہارے لیے پیدا کرتا ہے اور تم اسے اپنی زیب و زینت اختیار کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی کہ تم اپنے جو بڑے بڑے جو کنٹینرز ہوتے ہیں، جو جو چیزیں جہازوں سے، جو ہوائی جہازوں سے بھی نہیں پہنچائی جا سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بھاری وزن جو ہوتے ہیں وہ شپس کے ذریعے سے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرنا مطلب کہ اللہ تم تجارتیں کرتے ہو، اپنی معیشت اور اپنی اکانومی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑا حصہ جو انسان کی اکانومی کا ہے وہ سمندر کے ذریعے سے کر رکھا ہے، کیونکہ انسان کیونکہ 75% جو دنیا کا جو 71% پانی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جو ذرائع ابلاغ وہ ہے، مطلب معاشیت ہے اور اکنامی ہے، وہ اسی کے ذریعے سے چل رہی ہے، کوئی مچھوارے ہیں، کوئی شپس چلاتے ہیں، کوئی اس کے ذریعے سے تجارتیں کرتے ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں یہاں سے وہاں درآمد کی جاتی ہیں، وہ برآمد کی جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ذرا اس پر بھی غور کرو کہ تم اس سے بھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، کہ تمہارے لیے اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو اللہ نے کیا بنا دیا ہے کہ وہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی نکل جاتی ہیں، اور اگر بندہ ایسے ہی کسی لوہے کو اس میں کھڑا کرنا چاہے سمندر میں تو نہیں کھڑا کر سکتا، لیکن اتنے بڑے بڑے لوہے کے جہاز جو اتنے وزنی ہیں وہ ڈوبتے نہیں ہیں، وہ تیرتے رہتے ہیں، تو ذرا اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ایک چیز تو نہیں ڈوب رہی ہے اور ایک چیز ڈوب جاتی ہے، تو اس میں کون سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب وہ رکھ دیا، اس میں کون سا معجزہ رکھ دیا کہ یہ اتنی بڑی بڑی شپ چلتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی اذن سے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم ان سے اٹھا لے تو یہ کیا کرے، ساری یہ جو سمندر ہے یہ تمہیں تہس نہس کر کے اپنے اندر سب کو دبوچ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سمندروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم کیا بن جاؤ، شکر گزار بندے بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی کہ ہلا کے تمہیں کسی ایک جگہ پر سارے لوگوں کو نہ کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کا جماؤ ٹھہرا دیا۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو راستے بھی ہیں نا، جو دنیا کے جو راستے
सकते हैं, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों में से एक निशानी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये रास्ते ना बनाता और बिल्कुल चटियल सीधी ज़मीन बना देता, तो इंसान का आमद और रफ्त और ये जो चलना-फिरना था, वो उसके लिए कितना मुश्किल और बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा उसमें मशक्कत हो जाती। अल्लाह ने इसीलिए एक नेचुरल रास्ते बना दिए। कैसे बना दिए? कहीं पहाड़ों के दरमियान से रास्ते बना दिए, कहीं समंदरों के बीच में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे पहाड़ों को अरेंज कर दिया कि उसके अंदर से वो रास्ते निकल आते हैं। कहीं पत्थरों से रास्ते बना दिए और कहीं किसी और तरीके से कहीं मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे दरख्त उगा दिए कि उसके दरमियान से जो पत्थर की जो लाइन्स चलती हैं, वो सारे इंसान के लिए रास्ते का काम करती हैं। तो अल्लाह ने देखें ये भी एक अपनी निशानियों में से निशानी रखी है कि अल्लाह ने नेचुरली कुछ रास्ते बना दिए। वो जो दूसरे हम रास्ते बनाते हैं टारकोल और उसके वगैरह के जो डामर से और उससे बनाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर रास्ते बनाए हैं, उनकी बात हो रही है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये भी बना दिया कि तुम गौर व फ़िक्र करो। और वैसे जो रास्ते बनाए वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी नेमत है कि इंसान को इतना शऊर दिया कि वो ये सारे काम करता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए तारों से भी क्या किया, रास्तों को पहचानने का ज़रिया बना दिया। यानी इंसान के लिए वो जो पहले के दौर में कोई ऐसे क कंपास वग़ैरह नहीं हुआ करते थे कि जिससे सारा रास्ता और डायरेक्शन पता चले, तो लोग इन्हीं तारों के ज़रिए से क्या करते थे, रास्तों को पता किया करते थे। वो जो 4 तारे हैं जो अपनी जगह पर फिक्स हैं, है ना? तो वो उसके ज़रिए से और फिर चाँद के उसके करीब होने और उससे दूर होने से लोग अपना रास्ता पता करते थे समंदरों में, जबकि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहाँ पर भी लोग रास्ते पता कर लेते हैं इन तारों के ज़रिए से। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो पैदा नहीं करते, दोनों यकसा हो सकते हैं? यानी कि तुम्हारे झूठे माबूद और अल्लाह को तुमने एक बराबर ठहरा लिया है? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, तो गिन नहीं सकते। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हालाँकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और छुपे से भी वाकिफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात हर चीज़ पर क्या है, मुहीत है, सब चीज़ को घेरा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सीनों के भेदों तक को जानता है। और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज़ को खल्क करने के, पैदा करने के इख्तियार नहीं रखती, बल्कि खुद मखलूक हैं। मतलब वो खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन है, तो वो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई चीज़ों को खुद पैदा कर सकती हैं? मुर्दा मुर्दा हैं, ना ज़िंदा हैं और उनको कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके दिलों में इनकार बस कर रह गया है और वो घमंड में पड़ गए हैं। अल्लाह यकीनन इनके सब करतूत जानता है, छुपे हुए भी, खुले हुए भी। वो उन लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुब्तला है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शिर्क को कहा, तकब्बुर से कंपेयर किया है कि जो लोग शिर्क करते हैं वो तकब्बुर करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के बराबर किसी को ठहरा देते हैं, तो वो क्या है, गुरूर में पड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बड़ा किसी को बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि वो गुरूर नफ्स में मुब्तला हैं, वो तकब्बुर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आजिज़ नहीं होना चाहते, इसका मतलब मुतकब्बिर लोग हैं ये लोग। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाज़िल की है? तो कहते हैं, अजी वो तो अगले वक़्तों की फ़रसूदा कहानियाँ हैं। यानी कि कुरान करीम को कहते हैं कि ये पिछली पुरानी कहानियाँ हैं जिसको अब कोई मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना शुरू कर दिया है। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएँ और साथ-साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये बरनहाए जहालत गुमराह कर रहे थे। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर गुमराह करने वालों को दोहरा क्या देंगे? गुनाह, मतलब उसको अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि उसने खुद तो गुमराह हुआ और दूसरे लोगों को भी क्या किया? उसने गुमराह किया। तो वो अपने भी बोझ उठाएँगे और दूसरों के भी बोझ उठाएँगे जिनको ये गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त ज़िम्मेदारी है जो ये अपने सर ले रहे हैं, यानी कि किसी और को कुछ बताना और फिर वो सामने वाला उस पर अमल करने लगे और वो गुमराही का अमल करने लगे, तो ये इंसान के अंदर कितनी जान है कि दूसरे के गुनाह का बोझ भी उठाता है। जब इंसान दूसरों को गुनाह की तरफ बुलाता है,
تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی بوجھ خود اپنے سر لے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ تو ان لوگوں کے بارے میں رہے ہیں، لیکن ہم نے غور اپنی طرف کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کے اندر دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں، ان کا بھی بوجھ قیامت کے دن اپنے سر اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تنزیہ طور پر کہا ہے کہ کیسی سخت ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی ہے، یعنی کہ کوئی کسی کی ذمہ داری لینا تو بہت بڑا اس کا کام ہوتا ہے نا، کہ بھائی بہت محنت کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ذمہ داریاں لینے کو بھی تیار ہے، اور کتنی سخت ذمہ داریاں انہوں نے اپنے کاندھوں پر لے لی کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ کے لیے بھی یہ راضی ہو گئے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے کاٹ دی اور اس کے چھت اوپر سے ان کے سر پر گرا دی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں وہ شریک جو تم ٹھہراتے تھے، تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً دگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ متکبر ہیں، اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہونا چاہتے، اور جب فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ موت لے کر قریب آ گئے ہیں تو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے تھے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی فرشتے لے جا کے انہیں جہنم میں جھونک دیں گے اور ان کو ان کے کیے کا بدلہ وہاں مل جائے گا۔ آیت نمبر 29۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری تھی، یعنی قرآن کریم کو کہتے ہیں کہ ہمارا بہترین ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، سب سے بہتر چیز تو یہی تھی جو دنیا میں ہمیں عطا کی گئی تھی۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے لیے ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ دائمی قائم رہنے والی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ کل پرسوں ہم سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہاں پر میندو وڑا بھی کھانے کو ملے گا؟ ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر خواہش کے مطابق ہر چیز دے دی ہے وہاں پر، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ چیز اسکپ نہیں کر سکتی، وہ تو میری بہت فیوریٹ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر جو تم خواہش کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں تمہیں عطا کریں گے۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یعنی اللہ سبحانہ اب یہ فرشتے بھی جو آنے والے ہیں وہ الگ الگ مختلف قسم کے آئیں گے۔ ایک تو بڑے ہیبت ناک فرشتے ہوں گے جو ان کافروں کے لیے آئیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ بھی بڑے خوبرو ہوں گے، اور مطلب جب آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ ان پر سلامتی بھیجیں گے، کیونکہ جنت کا سب سے اہم کلام جو ہے وہ سلام ہی ہے، جو آپس میں وہاں پر بکھر رہا ہوگا اور سلامتی کی ہی آوازیں وہاں گونجا کریں گی۔ اور ہم نے بھی دنیا میں بھی اس چیز کو عام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے السلام، اور اسی چیز کو عام کرنا ہے، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اور اس سے کیا ہوگا، آپس میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہم سب کو تو سلام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہی سلام نہیں کرتے، تو اگر محبتیں پیدا کرنی ہے گھر والوں میں تو صبح اٹھیں تو سلام کریں، رات کو سوئیں تو سلام کر کے سوئیں، اور پھر آپس میں ملیں تو سلام کریں، اور جس میں ہم بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں بار بار سلام کریں تو لوگ ہمیں
پاگل کہیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے ایزی طریقہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے کثرت سے سلام کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم بڑے ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہر وقت چھوٹے ہی ہمیں سلام کریں۔ اگر ہم ہی شروعات کر دیں گے، بڑے چھوٹے لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر کہیں نہ کہیں ان میں بھی وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر اس سے بھی کافی محبت پیدا ہونا آسان ہو جائے گی۔ یہ مشرک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگوں نے کی ہے۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا، بلکہ ان کا اپنا خود کا کیا ہوا ظلم تھا، جو انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا تھا۔ ان کی کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے کہ اللہ ہی ایسا چاہتا ہے، اسی لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ خبردار، کر دو ان لوگوں کو کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط کر دی گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو جاؤ، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں یہ جو مکہ کے سردار ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے۔ اگر کوئی سردار ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیچے والے تو سارے ایمان لے ہی آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوششیں کیا کرتے تھے، ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کو بلا بلا کر باتیں کیا کرتے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ بتایا کرتے تھے، لیکن یہ ایمان لا کر نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، ہدایت کا ذمہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سر رکھا ہے، تو یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں سے اللہ واقف ہے کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کی ہدایت لے آئی جائے، یہ اس سے منہ موڑ لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے، رہا اس کا امکان تو انہیں، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کا دن کیوں نہ آ جائے، بے شک آنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بہت سی نعمتیں دے دی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوئی تو اپنی زندگی پوری غربت میں گزار دیتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر چلا جاتا ہے، اور مرتے دم تک اللہ ہی کا اللہ 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 کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنی نعمتیں دنیا کی دے دی ہے پھر بھی وہ اللہ کے نافرمان رہتے ہیں۔ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا، کچھ لوگ جو ہیں جو غریبوں پر، ناداروں پر، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو ظلم سہ رہا ہے، کہیں کسی جگہ پر ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کہیں پر کسی کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن اسی لیے مقرر کر دیا کہ اس دن انصاف کر دیا جائے گا، اور یہ دن ہونا چاہیے تاکہ مظلوموں کا جن کا حق مارا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ انصاف ہو۔ کیا وہ یہاں پر بھی مر جائیں، یہاں پر بھی وہ زندگی گھسیٹتے ہوئے اور ساری کمزوریوں اور ساری مطلب غریبی میں، غربت میں، مفلسی میں اور تڑپتے ہوئے گزار دے، اور وہاں پر بھی کوئی ان کا سہارا نہ بنے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن اسی لیے رکھ دیا کہ اس دن انصاف ہو جائے، تو جو مظلوم ہے ان کو ان کا صلہ مل جائے، اور جو ظالم ہے ان کو ان کی سزا مل جائے، اور جو مالداری میں عیش و عشرت میں زندگی گزارتے رہے اور اللہ کے نام لیوا نہ تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب چکھا دے۔
اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کا اجر دے دے۔ اسی لیے ایک دن ہونا ضروری ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کو اس کا کیے کا بدلہ دے دے، اور جو مظلوم ہے اور جو ظالم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں صحیح فیصلہ فرما دے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل فرما دے گا۔ آیت نمبر 40، اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی ہوتی، کوئی تیاریاں نہیں کرنی ہوتی، بلکہ بس کہنا ہوتا ہے کن، اور وہ کام ٹھہر جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک دن تو ایسا ہوگا جس دن سارے چیزوں کا کیا ہوگا، حساب کتاب۔ اب جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، جو ظلم سہ رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں، تو ان کو ان کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا دن مقرر کر دیا کہ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دے دیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے، یعنی کہ کیا کیا چیزیں ان کا انتظار کریں گے، کیسی خوبصورت جنت ان کے لیے اپنی باہیں پھیلائی کھڑی ہے، کہ کب وہ بندہ آئے گا جس نے میرے لیے صبر کیا، جس نے میرے لیے ظلم سہا، جس نے میرے لیے اپنے دن اور رات ایک کر دیے، جس نے اپنی جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، پھر بھی وہ ظلم سہتا رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے بہت بڑے بڑے اجر وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں۔ اور اگر اس کو دنیا میں ایکسپلین کر دینا واقع ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا ہی میں بتا دیتا، لیکن وہ جو اجر ہے وہ انسان کی سمجھ اور عقل سے اور منطق سے بہت پرے ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں سمجھ آ سکتی تھی اس کو بیان کر دیا، کہ جنت ہوگی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر جو نعمتیں ہوں گی اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس دنیا کی نظر سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس دنیا کے دماغ سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا وہ ساری چیزیں تمہاری منتظر ہیں، تو تم اس کے لیے صبر کیے جاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور اپنے مالوں کو لگائے جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی کوئی فرشتہ تو رسول تھا نہیں،